بلکہ ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، سب پیروں کے پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد اس 11ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، ان کے نام سے خاص طور سے منسوب ہے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ 11 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وصال کی تاریخ نہیں ہے۔ اکثر بزرگان دین کا جو عرس منایا جاتا ہے یا ان کے نام فاتحہ خوانی کی جاتی ہے وہ ان کی وصال کی تاریخ میں کی جاتی ہے۔ جس دن وہ انتقال کیے، وصال کیے، دنیا سے پردہ کیے، اس دن بزرگان دین کا عرس ہوتا ہے یا پھر ان کے نام سے اس دن فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11 تاریخ ہے، 11 ربیع الثانی، اس 11 ربیع الثانی کو ان کی وصال کی تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ ان سے منسوب ہے۔ میں تھوڑی سی بات بتا دوں، وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 17 ربیع الاخر یا 17 ربیع الثانی ہے، ان کی وصال کی تاریخ ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 11 ربیع الثانی کو وہ فاتحہ کرتے تھے، جسے 11 سے کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے فاتحہ خوانی کرتے، نیاز کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فاتحہ، ان کی یہ فاتحہ اتنی مقبول ہوئی کہ ان کے بعد ان کے معتقدین، ان کے جو جاننے والے تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے عقیدت مند تھے، سارے لوگوں نے انہی کے نام سے اس 11 تاریخ کو منسوب کیا، اور ہر 11 ربیع الثانی کو 11ویں شریف کے طور پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز کرتے ہیں اور ان کے نام فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگان دین آپ ان کا کبھی بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہو، ان کی تاریخیں منعقد کر کے کبھی بھی آپ ان کے نام احسان ثواب کر سکتے ہو، فاتحہ خوانی کر سکتے ہو، نیاز کر سکتے ہو، ذکر و اذکار ان کا کر سکتے ہو۔ شریعت میں اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں، اس لیے ہم اور آپ اس کو منع نہیں کرتے۔ اور جب 11ویں شریف ان کے نام سے منسوب ہوئی تو کوئی بھی عالم دین اس سے منع نہیں کرتا۔ اب بزرگوں کچھ باتیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنے، اس سے پہلے ہمیں بنیادی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بسایا اور کس لیے دنیا میں ہمارا کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں جنات کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب بزرگوں بات یہاں یہ ہے کہ خدا کی بندگی کی جائے کیسے، خدا کی عبادت ہو کیسے، خدا کی پہچان کیسے کرے انسان، یہ کیسے جانے کہ خدا کی بندگی کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے، کون سا عمل کرنے سے خدا خوش ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس عمل کرنے سے خوش ہوتے، یہ انسان کو کیسے پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ تعداد محدود تھی، ان کی ایک لمٹ تھی، ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر نبوت لگا دیا، آخری مہر لگا دی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہ دین اسلام ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ اس دین اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، چاہے دنیا ساری سازشیں رچ لے، لیکن کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو لہذا جو کام انبیاء کا تھا وہ کام علماء کرام کے سپرد کر دیا۔ اب انہی کام کو اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کو بھی دیا، اولیاء امت کو بھی دیا۔ لیکن بزرگوں ہم اور آپ ایک بات سمجھیں کہ ہم اور آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اور اولیاء دونوں الگ الگ پلیٹ فارم ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ علم جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے وہ علماء کی صورت میں نظر آتا ہے، اور علم جو باطنی طور پر نظر آتا ہے، جو روح کو روشن کرتی ہے، جو آپ کی روحانیت کو روشن کرتی ہے، وہ علم ولایت کا علم ہے۔ بزرگوں دونوں الگ پلیٹ فارم نہیں، بلکہ جو ولایت کا جب پلیٹ فارم ہے ان کی پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ علم سے چڑھتی ہے اور شریعت سے ہوتی ہے، اور شریعت پر پہلا قدم رکھنے کے بعد ہی کوئی ولایت کے مقام کو پہنچ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں علم کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر میں خدا کی رضائی حاصل کرنا
اور ولایت کے مقام کو حاصل کر لوں تو بزرگ مشکل ہی بلکہ ناممکن ہے، چونکہ یہ بات ہم نہیں کہتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ خدا کے ولی ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ خدا کے ولی ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا، اس قدر علم حاصل کیا کہ میں نے قطبیت کو اختیار کر لیا، مجھے احساس ہو گیا کہ میں مقام قطب کو پہنچ چکا ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹے میں تھا، میرا بچپنا تھا، میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور بھی طلبا بیٹھے ہوتے تو ایک غیبی آواز آتی، فرشتوں کی ایک آواز آتی ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے راستے چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے راستے چھوڑ دو۔ میں سنتا اور لوگ راستہ چھوڑتے جاتے، میرے لیے جگہ بنا دیتے، مجھے اس وقت علم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ المختصر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ مقام قطبیت کو پہنچ گیا۔ یہ ولایت کی ایک قسم ہے، مقام قطب ان کا ایک مقام ہے۔ اب بزرگ میں بتاؤں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ مقام دیا اور انہیں ایک ذمہ داری دی۔ ان کی ذمہ داری دی کہ لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو، بندوں کو یہ بتائیں کہ اچھی راہ کون ہے، بری راہ کون ہے۔ یہ انہیں ان کی ذمہ داری دی گئی۔ ہم نے جو یہ بات کہی کہ ولایت کے لیے علم کو ضروری قرار دیا، یہ بات ہمارے کہنے سے نہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما گئے، تو بزرگوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، وہ ایک رہنما ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدین کے رہنما ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اگر آپ کا پیر، آپ کا مرشد، آپ کا ولی، آپ جن کی پیروی کرتے ہو، ان کے پاس خود علم نہیں ہو، ان کے خود جانکاری ان کو نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کی فرق اور پہچان نہیں ان کے پاس، تو وہ آپ کو بتا نہیں پائے گا، اور پھر جب وہ بتا نہیں پائے گا تو لوگ ان کی رہنمائی میں اگر جائیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو اللہ کے ولی ہو وہ علم مدرسے میں بیٹھ ہی کر حاصل ہوئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اولیاء کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی حاصل ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو عرب کے تھے اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کے پاس وقت کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام مسائل کو حل کرنے کے لیے جاتے، پوچھنے جاتے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ یہ مسئلے جو بڑے مشکل سوالات تھے وہ ان مسئلوں کو بتایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں، کبھی کسی مدرسے میں بیٹھا وہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ گئے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ، ان کے قبر پر گئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ کے ولی، میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے ولی کے بارگاہ میں جو مانگا جائے سچے دل سے، یقین کے ساتھ، یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے اس ولی کے فیضان سے۔ تو اے اللہ کے ولی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں، مجھے پورا قرآن پاک مجھے یاد ہو جائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں سے میں گھر گیا اور گھر جاتے ہی میں حافظ قرآن تھا۔ سبحان اللہ، گھر جاتے ہی میں حافظ قرآن تھا۔ یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان تھا۔ ان کے قبر پر جا کر، ان کے مزار پر جا کر جو میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے طفیل مجھے یہ علم عطا کیا، اور اس کے بعد پھر انہیں علم لدنی کا اور ذریعہ کھلا، اور بھی مسائل اور جتنے بھی احادیث، جتنے بھی فقہ کی کتابیں ہیں، وہ سارا علم ان کے پاس حاصل ہوا۔ ان کے بارے میں انہوں نے کبھی مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا۔ تو اگر ولایت کے لیے علم کا شرط ہونا قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدرسے میں بیٹھے تبھی آپ کو علم حاصل ہو سکتا۔ ہاں، چونکہ ہم اور آپ ہر ایک کو علم لدنی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ایک ذریعہ ہے جو ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ ہر شخص چاہے تو مدرسے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے، ہر ایک کو علم لدنی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بزرگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو شرط قرار دیا تاکہ اسے خود جانکاری ہو، حرام و حلال کی پہچان ہو، شریعت اور گمراہی کی پہچان ہو، تب وہ انسان خود
सही राह पर होगा और दूसरे को सही राह बता सकता है। बुजुर्गों, मैं ये बता रहा था कि अल्लाह ताला ने औलियाए कराम को ये जिम्मेदारी दी कि लोगों को अच्छी राह बताए और इसी काम के लिए दुआ की। उलमाए कराम इल्म की रोशनी में लोगों को बताते हैं और वही इल्म की गहराई में जब वो अमल में उतर जाते हैं, जब उलमाए कराम के दरमियान सही तौर से वो इल्म पर हासिल करते हैं, इल्म पर अमल करते हैं, सच्चे दिल से उनके अंदर रियाकारी नहीं होती, वही इल्म उसे मकाम विलायत होता है। आप बड़े बड़े औलियाए कराम की तारीफ को पढ़ें और उनकी सीरत को पढ़ें, आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, वो लोगों को तालीम दिया करते थे, वाज़ नसीहत किया करते थे, लोगों को बताया करते थे। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है कि हर साल उनके मदरसे से 3000 तलबा हर साल निकलते थे। उनके जो तलबा की तादाद बताई गई, उनके शागिर्दों की तादाद 1 लाख के वक़्त उनकी बताई कि 1 लाख उनके शागिर्दों की तादाद। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मकाम इल्म में ये हैसियत रखते थे। और हम अगर ये कहें कि हमारे पास ये तो नहीं, हमने सिर्फ अगर अपने लिबास को बदल लिया, अपने तरीके को बदल लिया, तो हम मकाम विलायत को पहुंच जाए, तो बुजुर्गों ये आपकी हमारी नादानी है, हमारी आपकी कमफहमी है कि हम बुजुर्गों, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर कोई वली हो नहीं सकता क़यामत तक। हाँ, क़यामत से पहले रिवायतों में आता है कि हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो होंगे जो यकीनन वो मकाम हासिल होगा जो मकाम हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हासिल है। इनके दरमियान इतना बड़ा वली कभी नहीं हो सकता, ये ऐसी बात नहीं। क्योंकि हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के काने मुबारक पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम है और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कदम तमाम लोगों को निकलना है। तो क़यामत तक जब तक कोई भी अगर अल्लाह का वली हो, तो जब तक गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुद वली ना माने, वो वली नहीं हो सकता। मैं ये ईमान की शर्त नहीं बता रहा हूँ, मैं विलायत की शर्त बता रहा हूँ, क्योंकि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह ताला ने वो मकाम हासिल कराया। बुजुर्गों में बताऊं, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो मकाम हासिल फरमाते हैं कि मैं जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होगा दूंगा जब तक कि अपने मुरीदीन एक मुरीदीन को मैं जन्नत में ना दाखिल करा लूं, उनकी सिफारिश करूं। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात है, अल्लाह ताला ने वो मर्तबा में हासिल किया। उनकी इल्म का क्या मकाम है और बात मैं बताऊं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं मां के पेट में था और उस वक्त लोह पर जो कलम चलते थे, मैं उस कलम की आवाज सुनता। लोह पर जो कलम चलते थे, उस कलम की आवाज को मैं सुनता था। वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला का मकाम। बुजुर्गों, आज हम लोग ये समझ चुके हैं कि शायद बड़े बड़े बात पढ़ा लेने से, अपने लिबास बदल लेने से, लोगों से दूरी इख्तियार कर लेने से, नमाज छोड़ देने वाला, चंद पीने वाला, पूरी अंगूठियां पहनने वाला और इस तरीके से अपने हुलिये को बदल कर हम और आप ये सोचते हैं कि वो अल्लाह का वली है। तो बुजुर्गों में आपको ये बताऊं, अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबों में, किताब में, कुरान में, हदीस में कहीं भी आपको पहचान वली की नहीं मिलेगी। वली की लिबास का ये पहचान है, वली के लिबास की कि ये तरीके हैं अपनी हमारी पहचान के ये तरीके जरूर मिलेंगे कि उनका लिबास होगी और उनका देखना हो तो वो शरीयत के मुताबिक होंगे, वो उनका हर तौर तरीका शरीयत के मुताबिक होगी। वो हराम काम नहीं करेंगे, जब वो बैठे तो हलाल काम करेंगे, हलाल रिज़्क़ हासिल करेंगे और जितनी भी अच्छाइयां हैं उनके अंदर होगी, कुछ अखलाकी होगी, लोगों से मिलने का जो सेवा है, जो दूसरे सुलूक है, वो उनके अंदर पाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बुजुर्गों कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया किराम की पहचान तो बताई, लेकिन पहचान लिबास के एतबार से नहीं बताई। तो हम और आप अल्लाह की वली की पहचान लिबास से करने के बजाय इल्म से, तक़वा से, परहेज़गारी से, उनके हुस्न अखलाक से, उनके चेहरे की नूरानियत से पहचान सकते हैं। बुजुर्गों, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 11 तारीख को हमारा उनके नाम की नियाज़ करते हैं, जरूर करें। लेकिन बुजुर्गों इस बात याद रखें कि नियाज़ करना मुस्तहब है, कोई फर्ज, कोई सुन्नत, कोई वाजिब नहीं है।
اگر کوئی یہ نہیں واقعہ نہیں کرتا تو ہم ان پر فتوا نہیں لگا سکتے کہ یہ وہابی ہو گیا یا اسلام سے خارج ہو گیا، ہم پر فتوا نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک مستحب طریقہ ہے، اگر آپ کرتے ہیں اور پھر بعد میں سے آپ محبت کرتے ہیں، یقیناً امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے رسول مسلمان کی ذات سے اور کے پاک رضی اللہ عنہ کی ذات سے کہ حضرت کے پاک کا پیغام ہمیں آپ کو ضرور ملے گا، اور ہم اور آپ انہیں ولی سمجھ کر اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کے نام کی نجات کرتے ہیں۔ بہت سارے جمع سے آپ نے سنا ہوگا اور کے پاک رضی اللہ عنہ کا مرنا حرام ہے، لوگ ڈائریکٹ پکڑنے کا صرف ایسے رہتے ہیں کہ بزرگوں کا دور نہیں ہوتا کہ ہم وہاں سے پاک رضی اللہ عنہ کے نام لے کر ان سے متبع نہیں کرتے، بلکہ زبر کو اللہ کا نام لیتے کرتے ہیں، لیکن جب ان کی نیاز کو آتے ہیں اسرائیل دعا کی بات میں مطابق وقت اگر کسی کے بعد اس سے پیسے کے لوگ سے وہ مرغے نہیں لا سکتے تو اوپر کی ان کے بعد جان لیں کہ آپ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے ہیں، یا آپ نہ کرنے کی وجہ سے آپ سنت سے آپ کو خارج نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہے آپ کا طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس کسی کے پاس نہ ہو تو وہ زندگی کو پانی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ پانی بھی کر کر آپ اس کے نام کی نیاز کر انسان کو واقع کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو آپ بتائیے ہر نام کے بعد کے پاس رضی اللہ عنہ کی یہاں نیاز کرتے ہیں، وہاں پر کے پاس رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اس کے حالات کو پڑھیں، اس کے کردار کو پڑھیں، کہ بہت کے پاس رضی اللہ عنہ کی تعلیم سال تک ان کا پریشہ کی ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت کے پاس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں وہ یہ بھی آپ کریں کہ بہت کے پاس رضی اللہ عنہ میں 15 سال تک مکمل پورے رات قرآن پاک کی تلاوت کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، پورا قرآن پاک 15 سال تک انہوں نے مسلسل لگاتار ایک قرآن پاک کا محاذ کرتے ہیں۔ تو بزرگوں جب ہم ان کے پاس یاد کرتے ہیں، ان کے نام پر اور ان کی یاد کرتے ہیں تو اور ان کے پاس سیرت کو بھی پڑھیں، جو اور کے پاس زندہ ہو کر نماز پڑھنے کی معاف نہیں ہوئی۔ آج اگر کوئی دنیا والا یہ کہتا ہے کہ ہم باطنی نماز پڑھتے ہیں، روحانی نماز پڑھتے ہیں، ہم کی خاص نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بات کی یاد رکھ لیں اور یہ پاک زندہ ہونے پر بھی نماز کبھی ان کے باقی نہیں ہوئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، لنگر کرتے رہے، ہم اور آپ اگر یہ کہیں کہ ہم دینی نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کی طرف ہو جائیں گے، ارے ولی سمجھا حضرت کے وقت پاک زندہ ہوتا کا یہ مطلب ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے یہ بھگوان ہے تو حضرت کے وقت پاک زندہ ہوتا ہے اور ہماری مسئلہ چاہیے